اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم سامعین و ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والے اور سننے والے مومنین و مومنات کو سلسلہ دروس 30 قدم میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ انسان بعض اوقات اپنا کوئی چیز کھو بیٹھتا ہے، گم جاتا ہے، تو اس کی تلاش میں پورے گھر میں اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آفس سے کوئی چیز کھو گئی ہو تو وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، میرا موبائل تو نہیں دیکھا، میری چابی تو نہیں دیکھی، مجھے نہیں مل رہا۔ لیکن انسان خود اپنے آپ کو کھو بیٹھا ہے، لیکن کبھی انسان نے اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ماہ مبارک رمضان خدا نے قرار دیا تاکہ کھوئے ہوئے انسان اپنے آپ کو پا لے۔ یہ سحری کے جو مواقع ہیں، یہ افطاری کے جو مواقع ہیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان کی جو بافضیلت راتیں ہیں، خدا نے ان کو فرصت کے طور پر انسان کے اختیار میں قرار دیا تاکہ کھوئے ہوئے انسان، اپنے رب سے دور انسان اپنے آپ کو تلاش کر لے، اپنے آپ کو دریافت کر لے، تاکہ انسان اپنے آپ کو اپنے مالک کے رازق حقیقی کے نزدیک کرے۔ اور سامعین محترم، ہم نے آج تک ہر روز ایک قدم اپنے پروردگار کی جانب بڑھاتے ہوئے آج 14ویں قدم ہم نے اٹھانا ہے اپنے پروردگار کی جانب۔ آج کی دعا میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے کیا مانگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالاسرات۔ باقی پروردگارہ، آج کے دن اور اس مہینے میں مجھے اپنے لغزشوں پر، اپنے گناہوں پر گرفت نہ فرما۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، انسان ہوس کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، مقام طلبی کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں، اس رب کریم کی بارگاہ میں، اس رب عظیم کی بارگاہ میں، اس جلیل اور عظیم ہستی کے بارگاہ میں گناہ کر لیتا ہے۔ لیکن انسان اپنے اس گناہ پر پشیمانی اور اپنی اس گناہ پر ندامت اگر انسان کو ہو تو خدا اس بندے کے گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھتا، کیونکہ بندہ نادم ہے، بندہ پشیمان ہے اس گناہ کو انجام دے کر۔ لیکن 4 گناہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بیان کیے ہیں محترم سامعین کہ جس کو انجام دیں تو خدا اس بندے کو نہیں بخشتا، اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اربعۃ فی الذنوب اشد من الذنوب، یا اربعۃ فی الذنوب شر من الذنوب، کہ 4 چیزیں گناہ کے بارے میں یہ خود گناہ سے بھی بدتر عمل ہے، یعنی خود گناہ بدتر ہیں، برا عمل ہے کہ اس پروردگار کے سامنے، اس کائنات کے خالق اور مالک اور رازق کے سامنے انسان معصیت کرے، اس خالق کے سامنے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے سب کچھ فراہم کیا، اس خالق کے سامنے جس نے اس خاطر کہ انسان اس دنیا میں پرسکون زندگی گزارے، انسان کے لیے بے شمار نعمتیں فراہم کی، اس خالق کے سامنے معصیت کرنا خود بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن 4 چیزیں گناہ کے بارے میں اگر انسان انجام دے تو خود گناہ سے بھی بدتر عمل ہے۔ ان میں سے پہلی چیز الاستحقار، گناہ کو کم سمجھنا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا۔
دیکھیں عزیزان گرامی، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک طرف خدا نے انسان کے اندر روح رکھا جو ہر طرف سے کمال کو چاہتا ہے، خدا کو چاہتا ہے، خدا سے نزدیکی کو چاہتا ہے، اور دوسری طرف خدا نے انسان کے اندر شہوت کو رکھا، غریزے کو رکھا، اور شیطان اس غریزے کو، اس شہوت کو ہمیشہ گناہ کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان سے گناہ سرزد ہو، جب انسان سے خطا سرزد ہو، جب انسان سے معصیت ہو، تو فوراً اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئیں، فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان گناہ بھی انجام دے، پھر اس گناہ کو انسان چھوٹا سمجھے۔ مثلا انسان سے روزہ چھوٹ جائے، روزہ ترک کرے انسان، پھر انسان کہے کہ کیا ہو گیا، میں نے ایک روزہ ترک کیا ہے۔ مثلا انسان نماز صبح نہ پڑھے اور انسان کہے کہ کیا ہو گیا، ایک نماز صبح اگر ادا نہ کرے، ظہر میں پڑھتا ہوں، عصر میں پڑھتا ہوں، مغرب میں پڑھتا ہوں، عشاء میں پڑھتا ہوں۔ یعنی انسان اپنے اس خطا کو، اپنے اس معصیت کو کم سمجھے، یعنی انسان سمجھے کہ میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اشد من الظلم، خود نماز صبح کا ترک کرنا گناہ ہے، لیکن انسان یہ کہیں کہ کیا ہو گیا، ایک نماز صبح ترک ہو گیا، تو یہ خود اس گناہ سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح غیبت کرنا، کسی مومن بھائی کا غیبت کرنا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انسان کہے کہ کیا ہو گیا، میں نے غیبت کیا تو، کیا ہو گیا، میں نے جھوٹ بولا تو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور انسان جب کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، جب کسی گناہ کو کم سمجھتا ہے، تو اس کے سامنے، اس کے نظروں کے سامنے اس گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر اس گناہ کو برا نہیں سمجھنے لگتا۔ اور جب انسان کسی گناہ کو برا نہیں سمجھتا، کسی گناہ کو قبیح نہیں سمجھتا، تو اس گناہ کا بار بار مرتکب ہو جاتا ہے، بار بار مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، چار چیزیں گناہ کے بارے میں خود گناہ سے بھی بدتر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز الاستحقار، یعنی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، اور دوسری چیز جو گناہ کے بارے میں خود گناہ سے بھی بدتر ہے، الافتخار، یعنی گناہ کرنے کے بعد انسان فخر بھی کرے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان اپنے پروردگار کے سامنے، ایک تو اس نے خطا کیا ہے، ایک اس سے معصیت سرزد ہو گیا ہے، دوسرا وہ اپنے پروردگار کے سامنے فخر بھی کرے گناہ کر کے، یعنی انسان سے نماز صبح ترک ہو گیا ہے، افسوس کرنے کے بجائے فخر کرے، یعنی انسان گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، اس حرام میں مبتلا ہونے کے بعد انسان پشیمان ہونے کے بجائے، انسان نادم ہونے کے بجائے، انسان اس گناہ پر فخر کرے، یہ خود گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیسری چیز گناہ کے بارے میں جو خود گناہ سے بھی برا عمل ہے، جو خود گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ ہے الاستبشار، یعنی گناہ کے بعد انسان خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر، آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ انسان گناہ کر دیتا ہے، غیبت کرتا ہے اپنے مومن بھائی کا، اور دوسری طرف خوش ہو رہا ہے میں نے اس کی غیبت کی۔ انسان کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن مذاق اڑا کر کسی مومن کو ذلیل کر کے انسان خوش ہو رہا ہے۔ اسی طرح انسان کسی کی آبروریزی کر رہا ہے، آبروریزی کرنے کے بعد انسان خوش ہو رہا ہے، یعنی انسان خدا کے سامنے گناہ بھی کرے اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کرے۔ تاریخ میں اس کے بہت بڑے بڑے نمونے ملتے ہیں عزیزان گرامی، جیسا کہ عصر عاشور عمر سعد ملعون سب سے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف، خیمہ گاہ حسینی کی طرف عمر سعد ملعون پھینکتا ہے، اور وہ اس بات پر فخر کرتا ہے اور لوگوں میں اعلان کرتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ خیمہ گاہ حسینی کی طرف سب سے پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں۔ یعنی انسان اس قدر اس کا دل سخت ہو جائے، اس قدر اس کا دل پتھر ہو جائے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے معصیت بھی کرے اور وہ فخر بھی کرے اس پروردگار کے سامنے کہ جس نے انسان کو ساری نعمتوں سے نوازا، اس کے سامنے معصیت بھی کرے اور انسان فخر بھی کرے۔ آخری چیز اور چوتھی چیز جو خود گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، وہ ہے کہ الاصرار، یعنی انسان ایک اس سے گناہ سرزد ہو جائے، ایک اس نے گناہ انجام دیا ہے، دوسرا یہ کہ وہ بار بار اس گناہ کو انجام دے۔ مثلا
ایک دفعہ غلطی سے کسی کی غیبت کی ہے، نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کسی کی غیبت کیا ہے، اب وہ اسی غیبت کو اپنا عادت بنا لے۔ نہ چاہتے ہوئے کسی پر ظلم ہو گیا، اب وہ ظلم کرنے کو عادت بنائے۔ نہ چاہتے ہوئے غلطی سے کسی کا مال کھا لیا، اب وہ اسی مال کھانے کو، دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے کو انسان کیا بنائے؟ اپنی عادت بنا لے۔ بہت بڑا گناہ ہے اصرار بر گناہ، خود ایک گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مومنین کی اور خدا کے مقرب اور قریب بندوں کی صفت اور علامت یہ ہے کہ وہ یوں ہی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، نہ وہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، فوراً اپنے اس گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے توبہ اور مناجات اور گریہ و زاری کے ساتھ اس گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ نہ وہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، نہ وہ گناہ پر فخر کرتا ہے، نہ وہ گناہ کے انجام دینے پر خوش ہوتا ہے، اور نہ وہ دوبارہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور حقیقی توبہ یہی ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ سب سے پہلے گناہ کو اپنے کیے ہوئے اس پروردگار کے سامنے اپنے کیے ہوئے اس گناہ کو بڑا سمجھے، اور اس گناہ پر خوشی کا اظہار بھی نہ کرے، اس گناہ پر فخر بھی نہ کرے، اور دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ یہ حقیقی توبہ ہے۔ اور آج کی دعا میں پیغمبر گرامی اپنے پروردگار سے کیا طلب کر رہا ہے؟ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالاثرات، باقی پروردگارہ آج کے دن اس ماہ مبارک میں مجھے میرے گناہوں پر، میرے لغزشوں پر گرفت نہ فرما، اپنی پکڑ میں نہ لا۔ اور خدا کی پکڑ میں نہ آنے کے لیے گناہ کے مقابلے میں یہ چیزیں ضروری ہے کہ انسان گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، گناہ پر فخر نہ کرے، گناہ پر خوشی کا اظہار نہ کرے، اور بار بار کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہماری گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر تیرے سامنے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔